بلا کسی تاخیر کے خلیفہ حضور تاج شریعہ وہ خلیفہ حضور محدث کبیر مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا اسماعیل امجدی صاحب قبلہ صدر جماعت رضائے مصطفیٰ سورت، ان کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ حضرت آئے اور ہمیں اپنے بیان سے مستفید کریں۔ حضرت کے آنے سے پہلے اتنا ضرور کہتا ہوں بروز حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ بروز حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ اور مدینہ جس نے دیکھا گے وہ جب جائے گا جنت میں، مدینہ جس نے دیکھا گے وہ جب جائے گا جنت میں، ارے کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور جو مال و زر کی چھت پر گئے نبی کی شان کے منکر، جو مال و زر کی چھت پر گئے نبی کی شان کے منکر، پتن ان کے عقیدے کی کٹی معلوم ہوتی ہے، پتن ان کے عقیدے کی کٹی معلوم ہوتی ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، عرص مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا اسماعیل امجدی صاحب قبلہ۔ گل گئی گلشن گئی گلوں کی باری آ گئی، گل گئی گلشن گئی گلوں کی باری آ گئی، دل تھام کے بیٹھے اب اسماعیل امجدی کی باری آ گئی، دل تھام کے بیٹھے اب اسماعیل امجدی کی باری آ گئی۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے حضرت مائک کے اوپر تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور بزرگان دین کا فیضان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ زبان عطا فرمائی اور ہمیں وہ کان عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج کی یہ جو محفل منسوب ہے حضرت سرکار سیدی عبدالصمد خدا نما رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسری شخصیت ماضی قریب کی جن کا نام اس میں گرامی حضرت علامہ محمد حبیب الرحمان
اور یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ نام سے زیادہ آپ کا لقب مشہور ہوا جس کو مجاہد ملت کہتے ہیں. آپ ہندوستان کے علاقے میں جائیں اور کسی کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ علامہ حبیب الرحمان کو جانتے ہیں تو شاید کوئی انکار کر دیں. بہت سے لوگ انکار کر دیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ مجاہد ملت کو جانتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی ذات ہوتی ہے جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. اور لقب کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ماضی قریب میں بھی ایسے لوگ گزرے کہ لقب تو کیا سے کیا دے دیا گیا، لیکن اس کی زندگی کو پڑھیں گے اور ان کے قریب رہنے والے کو دیکھیں گے تو لقب کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. صرف لقب کو چپکا دیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. لیکن یہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہے کہ اگر حضور مجاہد ملت کا جو لقب ہے اور بارگاہ رضا سے آپ کا جو انتخاب ہوا، اگر پوری زندگی آپ کی دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں تقریباً وہ تمام قسمیں مجاہد ملت کی زندگی میں نظر آتی ہے. جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تقریباً مجاہد ملت کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور یقین جانیں کہ مجاہد ملت یہ سرکار اعلی حضرت کی تعلیمات میں فنا ہونے والی اس شخصیت کا نام ہے کہ آپ کی مالداری سے لے کر آپ نے جب اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور فقیری اختیار فرمائی، چاہے وہ جیل میں رہے، چاہے راحت میں رہیں، چاہے تکلیف میں رہیں، ان کی زندگی کے ہر گوشے سے یقیناً امام اہل سنت کے اس شعر کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گا. اور آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ یقیناً جو بھی مجاہد ملت کی زندگی سے خوشبو کو حاصل کرے گا، جو بھی سرکار مجاہد ملت کی زندگی کو پڑھے گا اور عمل کی کوشش کرے گا تو یقیناً مجاہد ملت کی زندگی کا ہر گوشہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور حضور مجاہد ملت اس عاشق صادق کا نام ہے کہ یہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ آج کے وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی جب کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا استعمال کر کے دوسروں کو پریشانی میں ڈالتا ہے اور خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو پریشانی میں ڈال کر خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن مجاہد ملت اس عاشق صادق کا نام ہے کہ جس نے خود کو پریشانی میں ڈالا اور امت کو نکالنے کی کوشش کی. اور اس کے رسول میں آپ کے صبح و شام اس طور پر گزرتے تھے کہ آپ نے امت کی وہ رہنمائی فرمائی اور یقیناً حضور تاج الشریعہ نے جو فرمایا اس کے مصداق جہاں پر بہت سے ہیں، انہی میں سے یقین کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ذات مجاہد ملت کی ہے جو اس شعر کی مصداق ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ جو کہا نا کہ ڈوبے رہتے ہیں تیری یاد میں جو شام و سحر ہے، ڈوبے رہتے ہیں تیری یاد میں جو شام و سحر، ڈوبتوں کو وہی ساحل سے لگا جاتے ہیں.
یعنی حضور کے عشق میں جو ڈوب جاتا ہے، جس کی صبح کو دیکھو تو اس کے رسول میں، شام کو دیکھو تو اس کے رسول میں، جن کی زندگی کا ہر گوشہ دیکھو تو وہاں پر اس کے رسول کے جلوے نظر آئے، تو حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈوبنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، یعنی جو دنیا میں ڈوبتا ہے نا وہ ہلاک ہوتا ہے، وہ برباد ہوتا ہے، اور اس کے رسول میں جو ڈوب جائے وہ تو ایسا ہوتا ہے جو ڈوبنے والوں کو کنارے سے لگایا کرتے ہیں۔ اور وہ ذات ہے سرکار حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مجاہد ملت کون ہے۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ یہ کہیں کہ بارگاہ اعلی حضرت کا انتخاب ہے تب بھی صحیح نہیں، اگر یہ کہیں کہ حضور حجت الاسلام کا انتخاب ہے تب بھی صحیح نہیں، آپ اگر یہ کہیں کہ حضور صدر الشریعہ اور صدر اللہ فاضل حضرت علامہ نعیم الدین مرابادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتخاب کہیں تب بھی صحیح نہیں، اور اگر یہ کہیں کہ اپنے زمانے کے تمام بزرگوں کے یقین کا نام مجاہد ملت ہے تب بھی صحیح۔ اپنے زمانے کے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان تمام کے انتخاب کا اگر نام مجاہد ملت کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور مجاہد ملت نے اپنی زندگی کو جس انداز میں گزارا، چاہے وہ دینی معاملات ہو چاہے سیاسی معاملات ہو، چاہے دینی معاملات ہو چاہے سیاسی معاملات ہو، مفاد سے اوپر اٹھ کر، یعنی اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ حضور مجاہد ملت نے اپنی زندگی کو اگر گزارا ہے تو وہ سنیوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے گزارا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امام اہل سنت کا انتخاب کس طور پر ہے، آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال یہ ہجری 1340 میں ہوا، اور امام اہل سنت کے بڑے شہزادے کہ اس زمانے میں دو کے حسن و جمال کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کا دیکھنا، یعنی غیر بھی اگر دیکھ لینا تو اسلام مذہب سچا ہے تو ان کے چہرے ہی دلیل ہوتے تھے اسلام کی حقانیت کے۔ ایک تو ابھی جو حضور اشرفی میاں کا ذکر کیا وہ، اور دوسرے حجت الاسلام علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں۔ تقریباً امام اہل سنت کے وصال کو 30 دن کا عرصہ گزرا ہوگا کہ آپ اپنی آخری عمر میں پریشانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کچھ غنودگی طاری ہوئی، یعنی کچھ نیند کی طرح لگا۔ اتنے میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں آئے، یا اس غنودگی کے حالت میں امام اہل سنت کی رہنمائی، امام اہل سنت کی روحانیت نے اپنے شہزادے کی رہنمائی فرمائی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام حبیب الرحمان ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام حبیب الرحمان ہے، اڑیسہ کا رہنے والا ہے، اور اپنے صوبے کا وہ مالدار ہے، اپنے صوبے میں مالی اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہیں۔ اگر ان کے اوپر اعتماد کرو گے تو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقائد و اعمال کے معاملے میں اور اہل سنت و جماعت کی حفاظت کے معاملے میں یہ حبیب الرحمان کو کبھی بھی کمزور نہ پاؤ۔ اب حضور حجت الاسلام نے یہ معاملہ دیکھا کہ امام اہل سنت کی روحانیت نے آپ کی یہ تائید فرمائی، لیکن یہ کہ آپ پریشان تھے کہ یہ نوجوان کو تلاش کیسے کیا جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا تو مجاہد ملت کی عمر غالباً 19 سال تھی،
19 سال عمر تھی، لیکن امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ 1 سال کے بعد یعنی ہجری 1341 میں سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ اتنے میں حجت الاسلام وہاں پر تشریف لائے اور جو چہرہ دکھایا گیا تھا، جس نوجوان کا چہرہ امام اہل سنت نے دکھایا تھا، حجت الاسلام نے جب دیکھا تو فوراً قریب گئے اور بیتابی سے پوچھا تمہارا نام حبیب الرحمان ہے؟ بولے کہ جی حضور۔ بولے کہ تم اڑیسہ جو اسٹیٹ ہے وہاں کے مالک ہو؟ بولے کہ جی حضور۔ بولے کہ یہ تمام چیزیں پوچھی تو فوراً آپ نے حضور مجاہد ملت کو گلے سے لگا لیا اور اپنی خلافت بھی عطا فرمائی، اور اپنی خلافت دینے کے وقت میں حضور مجاہد ملت کی تعریف میں جو جملے میں نے پڑھے نا، اگر چند دن پہلے اگر پڑھ لیتا تو یاد کر کے سنا بھی سکتا تھا، لیکن ابھی نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ تعریف اور وہ اعتماد یہ امام اہل سنت کے شہزادے نے حضور مجاہد ملت سے فرمایا، اور جب یہ اعتماد فرمایا تو یقین جانے کہ حضور مجاہد ملت نے اپنی پوری زندگی کو یعنی سیاسی معاملات میں بھی دخل دے کر، وہ اور لوگ ہوتے ہیں، ہمارا حال بھی تو ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجاہد ملت کی ہمت اور حوصلے کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان کے ہمت اور حوصلے کا معاملہ یہ کہ آج تو ہوتا ہے نا، ایک پولیس والا اگر فون آ جائے کہ ایک پولیس پیچھے آ رہی ہے تو آدمی اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور مجاہد ملت وہ ہے کہ جب بھی آپ کو پتا چلے کہ گورنمنٹ آپ کے پیچھے لگی ہے تو دوسرے وہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کا نام سن کر اگر گھر میں ہوتے ہیں تو کسی اور جگہ چھپنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ امام اہل سنت کا انتخاب ہے کہ جب بھی آپ کو یہ پتا چلا کہ گورنمنٹ آپ کے پیچھے لگی ہے تو پردے میں ہے تو پردے سے باہر نکل کر حق بات کا اعلان فرماتے ہیں، پردے سے باہر نکل کر حق بات کا اعلان فرماتے ہیں۔ تقریباً 8 مرتبہ آپ نے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا، تقریباً 8 مرتبہ جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں کہ جیل کی مشقت اور تکلیف کو برداشت کیا تو اپنے خاندان کے لیے برداشت کیا۔ ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں کہ اپنی مال کی حفاظت کے لیے برداشت کیا۔ ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے برداشت کیا۔ اگر جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے تو اہل سنت و جماعت کی عقائد کی حفاظت کے لیے برداشت کیا ہے۔ اگر جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے تو غریب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو حق کو وصول کرنے کے لیے برداشت کیا ہے۔ تو یہ وہ حضور مجاہد ملت ہے کہ جن کے دل میں قوم کا درد اتنا زیادہ پایا جاتا تھا کہ آپ نے اتنی بے خوفی کے ساتھ زندگی کو گزارا کہ میں نے یہ پڑھا کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے نا تو ادھر نزدیوں کی جماعت چلتی ہے، ادھر آج تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی اٹھک بیٹھک کر لو، کھڑے ہو جاؤ، ایسا ہوتا ہے نا، نظر میں نہ آ جائے۔ بعض لوگ تو یہ نام دیتے ہیں کہ ہم کو کام کرنا ہے اس لیے اٹھک بیٹھک کرنی ہے، ہم تو کام کریں گے اس لیے ہم اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ لیکن حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کئی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ جب نزدیوں کی جماعت چلتی تھی نا تو پیچھے یعنی آپ عصا لے کر ایسے کہلا کرتے تھے، عصا لے کر ایسے کہلا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور کیا معاملہ ہے، جماعت میں شریک نہیں ہونا ہے؟ تو چاہنے والوں نے کہا کہ جماعت میں اگر شریک نہیں ہونا ہے تو حجرے پہ چلیے، بعد میں آ کر نماز ادا کر لینا، حجرے پہ چلیں بعد میں آ کر نماز ادا کر لینا۔ بولے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، تو بولے کہ ان کے سامنے یہ پیچھے ٹہلنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں میں حق کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں حق کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو ویسے ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تم امامت کے لائق ہو نہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہو۔ تو یہ امام اہل سنت
ملت کے انتخاب کا نام ہے، یہ امام اہل سنت کے انتخاب کا نام یہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تسلط کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو جس انداز میں گزارا، تو آپ کی زندگی کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے حق کے لیے، چاہے انگریز گورنمنٹ ہو، حالانکہ اتنے بڑے امیر، اتنے بڑے مالدار کی ایک تخمینہ یہ ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی نا، اور غریبوں سے محبت یہ تو آپ کے بچپن سے ہی پائی جاتی، یعنی 9 سال کی عمر میں والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن بچپن سے ایسا تھا کہ یہ سمجھیے کہ لنگر غوثیہ وہ تقسیم فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم، اور سرکار غوث اعظم سے محبت اتنی زیادہ کہ جب بغداد شریف تشریف لے گئے نا، تو وہاں پر جو سرکار غوث اعظم کا لنگر چلتا ہے تو مجاہد ملت لائن میں کھڑے رہے۔ عقیدت مند نے کہا کہ حضور لائن میں کیوں کھڑے رہے، آپ حجرے پہ تشریف لے جائیں، سرکار غوث اعظم کا جو لنگر ہے آپ کے لیے کمرے میں لایا جائے گا۔ بولے کہ نہیں، مجھے لائن میں ہی رہنے دو، میں یہ چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کے فقیروں میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے۔ تاکہ غوث اعظم کے فقیروں میں میرا بھی نام لکھ لیا جائے۔ تو آپ لائن کے اندر لنگر لینے کے لیے کھڑے رہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بچپن سے ہی، یعنی آپ کی فطرت میں یہ تھا کہ آپ غریبوں سے محبت فرماتے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی غریبوں سے محبت اور زیادہ پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ اتنے بڑے رئیس تھے، آپ اتنے بڑے رئیس کہ انگریز گورنمنٹ کے وقت میں اس زمانے کے 49,000 روپے سالانہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سالانہ ٹیکس 49,000 روپے آپ دیا کرتے تھے، یعنی آج کے اگر گنے جائیں نا تو کئی کروڑ ہو جائے، یا کم سے کم 1 کروڑ کے اوپر تو ہو ہی جائے، تو وہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ لیکن سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی وہ ہے کہ آپ نے فقیری کو مالداری پر ترجیح دی، فقیری کو آپ نے پسند فرمایا، اور وہ فقیری نہیں جیسے آج فقیر کہا جاتا ہے در در پہ سوال کرنے والا، آپ نے فقیری کو مالدار سے زیادہ پسند فرمایا۔ اور وہ فقیری کیسی تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ واقعی میں جب حضور مجاہد ملت ہیں، آپ کا جو نام ہے نا حبیب الرحمان، محمد حبیب الرحمان، جیسے ہی اپنا سب کچھ دین و سنیت اور مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے لیے جب قربان کر دیا، تو نام کے مطابق آپ کا مرتبہ بھی ہو گیا، یعنی محمد حبیب الرحمان، یعنی وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنے بڑے اسٹیٹ کا مالک آخر فقیری کو کیوں اختیار فرما لیا؟ تو یاد رکھیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، ایک تو ہوتا ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، اور نفس سے جہاد کرنا اس کو حدیث پاک میں جہاد اکبر کہا گیا۔ تلوار سے جہاد کرنے سے بڑا جہاد یہ ہے نفس سے جہاد کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا، اور یقیناً سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دین کی راہ میں مال خرچ کرنے میں مرتبہ صدیق اکبر تھے، دین کے معاملے میں مال خرچ کرنے میں مرتبہ صدیق اکبر تھے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ سب کچھ قربان کر دیا تو سب کچھ قربان کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ بزرگان دین کی زندگی کو اگر دیکھیں گے نا تو یہ نظر آئے گا کہ ان لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظاہری حکومت چلی گئی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
دلوں کی حکومت عطا فرماتا ہے، اور وہ دلوں کی حکومت عطا فرماتا ہے کہ ان کی ٹھوکروں سے یقین جانے نہ جانے کتنے مردہ دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ مجاہد ملت کی قربانی کے حوالے سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بظاہر مال و دولت کو قربان کر دیا، لیکن کون سے مال کے مالک بن گئے؟ وہ ایسے ہیں کہ مال کو قربان تو کر دیا، لیکن یہ کہ مال قربان کرنے کے بعد اگر کسی غریب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان کو کھول دے تو زبان سے نکلنے والے جملوں کی برکتوں سے غریب مالدار بن جاتا ہے۔ اور ایسے اور آج بھی ہم تو یہ کہتے ہیں ان کے صدقے میں ہم کو بہت کچھ ملتا ہے اور ملتا رہے گا، ان کے صدقے میں بہت کچھ ملتا ہے، ملتا رہے گا، لیکن ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظاہری طور پر مال ختم ہونے سے ان کا تصرف، ان کا اختیار، ان کی طاقت اور پاور یہ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے اپنی گدری کو سل رہے تھے، کوئی پہچان والا آ گیا جس نے کبھی بادشاہت میں دیکھا ہوگا، کہا کہ ابراہیم یہ کیا حال بنا کر رکھا ہے، کہاں پر وہ حکومت، وہ تخت و تاج، تیرے حکم کو لوگ مانتے تھے اور تیری حکومت کے چرچے تھے، اور آج اس پوزیشن میں آ گئے کہ خود اپنے ہاتھ سے گدری کو سلتے ہو، تم نے آخر بادشاہت کو چھوڑ کر کیا حاصل کیا؟ لوگوں کے اوپر تمہاری حکومت تھی، آپ نے اتنا سنا کہ آپ نے اپنی سوئی کو سمندر میں ڈال دیا، اپنی سوئی کو سمندر میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں، ڈالنے کے بعد مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں سوئی کو لے کر آؤ، نہ جانے کتنی مچھلیاں ہیں، ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے یہ سونے کی سوئی نہیں چاہیے، جو میں نے ڈالی ہے وہی لے کر آؤ۔ تو پھر ایک مچھلی جاتی ہے اور حضرت ابراہیم کے لیے ان کی ڈالی ہوئی سوئی کو لے کر آتی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے حکومت کو ٹھکرا دیتے ہیں تو حکومت کرنے والا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی انسانوں پر حکومت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے بادشاہت کو ٹھکرا دیا جائے تو یہ وہ ہو جاتے ہیں کہ مچھلیوں پر بھی جن کا حکم چلا کرتا ہے، مچھلیوں پر بھی جن کا حکم چلا کرتا ہے۔ اور یقیناً سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام مرتبہ، ارے مولانا ایوب صاحب ادھر آ جائیں، شرمندہ نہ کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ان میں دو خاص قابل ذکر ہیں، ایک تو حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک حضرت صد اللہ فاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور حضور مجاہد ملت کا جو خلوص، تقویٰ، پرہیزگاری، شریعت کی پابندی، تو صرف اساتذہ کے ساتھ ساتھ صرف اساتذہ نہیں بلکہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہم عصر آپ کے ساتھی ہیں وہ سب بھی اس بات کے معترف تھے، وہ سب بھی اس بات کے معترف تھے، اور احساس ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کا احساس یہ اتنا زیادہ کہ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے آپ کے بارے میں جو جملہ کہا وہ کس
اس بنیاد پر کہا کہ ایک مرتبہ جب آپ الہ آباد میں پڑھا رہے تھے، ادارے کے اندر تعلیم دے رہے تھے، تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد آپ تعلیم دے رہے تھے، تو قریب کے علاقے میں بیان کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 3 اور لوگ تھے، اس میں ایک علامہ عبدالرب صاحب، انہوں نے اس بات کو لکھا، حضرت علامہ عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ انہوں نے اس بات کو لکھا کہ وہاں پر ہم پہنچے تو ہوا یہ کہ بارش بہت زیادہ ہوئی تو پورا علاقہ یہ پانی کی نظر ہو گیا، اور نکلنا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا۔ اب صبح میں دیکھا کہ حضور مجاہد ملت نے دیکھا کہ گاؤں کے دیہاتی وہ سوکھی لکڑی وغیرہ اس کو بنا کر رکھتے تھے کہ اگر بارش آ جائے، بار بار یہ پریشانی ہوتی تھی تو اس میں کیسے نکلنا ہے۔ تو جب دیہاتیوں کو آپ نے نکلتے ہوئے دیکھا نا، تو حضور مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح درسگاہ میں پہنچ جائیں، کیونکہ میں نے اپنے استاد سے وعدہ کیا ہے کہ کل میں سبق پڑھاؤں گا، کل میں سبق پڑھاؤں گا۔ علامہ عبدالرب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور مجاہد ملت سے پہلے سے ہی کچھ بے تکلف تھا، ہوتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے ساتھ جب کوئی بہت قربت ہو جاتی ہے تو ہر کوئی تو بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب قربت ہو جائے تو بزرگان دین اس کو چاہت کی بنیاد پر کچھ اجازت بھی دیتے ہیں کہ وہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور مجاہد ملت کے فیصلے کی مخالفت کی، اور میں نے کہا کہ نہیں حضرت، ایسی پوزیشن میں نہیں جانا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجاہد ملت نے فرمایا کہ جب یہ دیہاتی لوگ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے، ہم مولانا کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ دیہاتی لوگ جب جا سکتے ہیں تو ہم مولانا لوگ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ بہرحال جب آپ نے اصرار کیا تو بولے کہ مجاہد ملت نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، یعنی یہ جو ساتھ میں وہ فلاں کی انگلی پکڑے، فلاں کی پکڑے، فلاں کی پکڑے۔ علامہ عبدالرب کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو آپ ہی کی انگلی پکڑوں گا، میں تو آپ ہی کی انگلی پکڑوں گا۔ تو کسی طرح آپ جب درسگاہ میں پہنچے تو علامہ عبدالرب کہتے ہیں کہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ دیہاتوں میں پانی بھر گیا، تو مجھے دیکھا تو تعجب کرنے لگے، مجھے دیکھا تو تعجب کرنے لگے کہ تم پہنچے کیسے؟ تو علامہ عبدالرب نے عرض کیا کہ حضور جانے دو، علامہ حبیب الرحمان جو ہے نا انہوں نے تو ڈبا ہی دیا تھا، بچ گئے، انہوں نے تو ڈبا ہی دیا تھا، بس کسی طرح بچ گئے، آ گئے۔ بولے کہ کیا ہوا؟ بولے کہ ان کی ضد کی بنیاد پر کہ میں نے استاد کو وعدہ کیا ہے مجھے درسگاہ میں جا کر پڑھانا ہے، تو پہلے تو ایسا ہوا کہ گھٹنوں تک پانی ہے، اور پھر تو حال یہ ہو گیا کہ نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہے، زمین سے اوپر ہم لوگ ہو گئے، اور کسی طرح یہاں پر پہنچے۔ تو اس وقت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند جملے جو ارشاد فرمائے تھے، وہ ایک شاگرد کے اوپر اعتماد، بلکہ یہ کہا جائے کہ حضور مجاہد ملت کی ولایت کی سند یہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملے ہیں کہ آپ کے استاد نے فرمایا تھا کہ مولوی عبدالرب صاحب سنو، آج تو تم تینوں کو بچایا ہے، میدان محشر میں حبیب الرحمان نہ جانے کتنوں کو بچائے گا۔ یہ وہ ہے کہ یہاں پر آج تم تینوں کو بچایا ہے، لیکن میدان محشر میں نہ جانے اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو بچا لیا جائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو اللہ کا بندہ اپنے استاد اور ولی کامل کی بارگاہ میں اتنا زیادہ معزز ہو جائے، اتنا زیادہ مکرم ہو جائے کہ استاد یہ کہے کہ میدان محشر کی پریشانیوں میں بھی یہ کام آنے والی ذات ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اہل سنت جماعت کے یہ مضبوط سہارے ہیں کہ جن کے دامن کرم سے وابستہ رہنا یہ دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے، قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے، اور میدان محشر میں پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ احساس ذمہ داری اور آپ کا علم و فضل، سبحان اللہ، آپ کے علم و فضل کا تو کیا کہنا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر، بلکہ صرف مناظر نہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مناظر ہوئے،
علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ارشد القادری نام سنا ہے نا، رئیس القلم جسے کہا جاتا ہے، اور جن کی 2 کتابیں زلزلہ اور زیر و زبر، اور واقعی میں یہ زلزلہ اور زیر و زبر وہ ہے نا کہ پوری دیوبندیت اور وہابیت میں زلزلہ پیدا ہوا جو ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، جو پیدا ہوا نا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، کیونکہ ان کے پاس حضور علامہ ارشد القادری کا جو بم ہے نا وہ اتنا بھاری تھا، بلکہ ابھی بھی بھاری ہے کہ ان کے پاس اس کے جواب میں کوئی ایسا پہاڑ ہی نہیں ہے جو اس زلزلے کو کور کر پائے۔ آج بھی کوئی بھی مطالعہ کریں تو پوری دیوبندیت اور وہابیت یہ مجاہد ملت کی بارگاہ کی تربیت یافتہ سے اور ان کے قلم سے نکلنے والی روشنی سے کل بھی پریشان تھی، آج بھی پریشان ہے اور کل بھی پریشان رہے گی۔ وہ علامہ ارشد القادری جن کو رئیس القلم کہا جاتا ہے، جن کے نام سے دیوبندیت اور وہابیت کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو آخر یہ گستاخوں کے درمیان علامہ ارشد کا جو یہ رعب و دبدبا ہے، آپ کا یہ کمال ہے، ان میں جو زلزلہ پیدا ہوتا ہے تو آخر یہ فیضان کرم کس کا ہے؟ حضور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود یہ فرمایا کہ میں اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ آپ نے جگہ پر لکھا کہ میں اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ اصول مناظرہ، شرائط مناظرہ، میدان مناظرہ میں دیوبندی وہابی یا کوئی بھی باطل فرقے والا ہے، اس کو زیر کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ تمام کی تمام عطائیں اگر کسی کی ہے تو وہ مجاہد ملت کی ہے، وہ تمام کی تمام عطائیں، کیونکہ یہ مجاہد ملت وہ ہے کہ جن کی صدارت میں نے 12 مناظرے کیے، اور یہ جتنے بھی مناظرے کیے تو تمام مناظروں کا جتنا بھی کمال ہوتا ہے یا مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے باریک سے باریک نقطے کو اگر مجھے کسی نے سکھایا ہے تو وہ مجاہد ملت نے سکھایا۔ اب آپ سوچیں کہ جس کی صحبت میں رہنے والا، جس کی تربیت میں رہنے والا اپنے زمانے کا اتنا بڑا مجاہد ثابت ہو، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا ایسا ذریعہ بن جائے کہ وہ رئیس القلم کہ جس علاقے کے اندر چلا جائے تو گمراہیت کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور اس کے رسول کا چشمہ وہاں سے بہنے لگتا ہے، تو جس کے فیضان سے رئیس القلم کو اتنا مرتبہ ملا، تو آپ ذرا سوچیں کہ باطل قوتوں کے مقابلے میں مجاہد ملت کا مرتبہ کیا ہوگا، مجاہد ملت کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور آپ تو اتنے بڑے مناظر تھے کہ ایک مرتبہ علامہ عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ کہتے ہیں، آپ خود ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پوری زندگی شریعت کے اوپر قائم ہے، پوری زندگی شریعت مطہرہ پر قائم رہے، اور شریعت پر قائم رہنا وہ تو اس طرح کہ حالت سفر میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حالت سفر میں ٹرین اگر چلی جائے گا تو دوسرے لوگ کچھ اعتراض کرتے کہ حضرت ٹرین چلی جائے گی نقصان ہو جائے گا، کئی مرتبہ آپ نے ٹرین کو چھوڑ دیا۔ آپ ایک جملہ اکثر ارشاد فرماتے، ٹرین اگر چلی گئی نا تو ٹرین کے جانے کے بارے میں میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ٹرین اگر چلی گئی تو میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ حبیب الرحمان ٹرین کو کیوں چھوڑ دیا، وہ نقصان ہو گیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے بارے میں میدان محشر میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ شریعت مطہرہ پر سختی سے عمل کرنے والے تھے، اور میدان مناظرے کی جہاں تک بات ہے تو علامہ عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کرامت بھی کہ ایک غیر مقلد مناظر نے گستاخی کی، بولے کہ بمبئی کی سرزمین کے اوپر، بمبئی کی سرزمین پر ایک 2 منزلہ عمارت میں غیر مقلد مناظر کے ساتھ مناظرے کے شرائط طے کرنے کے لیے گئے، تو میں بھی بولے کہ ساتھ میں تھا۔ مناظرے کے شرائط جب طے ہوئے نا تو حضور مجاہد ملت وہاں سے کھڑے ہوئے کہ کل مناظرہ ہونا ہے،
تو اس گستاخ نے مجاہد ملت کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہا کہ اے حبیب الرحمان، آج میرے سامنے تیرا پیٹ نظر آتا ہے، کل پیٹھ نظر آئے گا، یعنی تو ہار کے بھاگے گا معاذ اللہ۔ تو اس وقت مجاہد ملت نے ایک جملہ کہا تھا کہ میری پیٹھ کی بات کرتا ہے، کل تو نظر ہی نہ آئے گا، کل تو خود نظر نہ آئے گا۔ علامہ عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت کی زبان سے یہ جملے نکلے، اسی رات میں وہ خبیث مر گیا۔ کل تو بولے کہ نظر ہی نہ آئے گا، تو پیٹھ اور پیٹ کی بات کرتا ہے، کل تو خود نظر نہ آئے گا، اور آپ کی زبان سے جو نکلا نا تو ایسا ہوا کہ اسی رات میں وہ گستاخ مر جاتا ہے۔ یعنی یہ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، اور آپ نے جن حالات میں کہ آپ ذرا سوچئے کہ ہم تو گجرات کے رئیس نہیں ہیں نا، ہم تو محلے کے بھی رئیس نہیں ہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر 6 مہینے لاک ڈاؤن ہو جائے تو پریشان ہو جاتے کہ دال چاول کہاں سے آئیں گے۔ اور وہ اڑیسہ کے سب سے بڑے رئیس، اور انہوں نے جن حالات میں دین و سنیت کا کام کیا تو آپ نے فقیری کو پسند فرمایا، لیکن یہ کہ آپ کی امیرانہ شان اس وقت نظر آتی کہ جب بھی دین کے کام میں یا حکومت اگر مال کی بنیاد پر مسلمانوں کو پریشان کرتی تھی تو حضور مجاہد ملت نے اپنے مال کو خرچ کرنے میں کبھی بھی کسی مانگنے والے کے مانگنے کے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ مانگے گا تب جا کر دوں گا۔ اس زمانے میں علماء کو آپ اتنا دیا کرتے تھے کہ میں نے شارح بخاری مفتی شریف صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر میں زمانے طالب علمی میں یہ پڑھا تھا کہ اس زمانے میں کہ جب ٹیچر کی تنخواہ 70 یا 80 روپے ہوا کرتی تھی، شارح بخاری فرماتے ہیں میں ان کے وہاں کانفرنس میں شریک ہوا تو مجھ جیسے کو مجاہد ملت نے 1500 روپے نذرانہ دیے اس وقت۔ یعنی شارح بولے کہ مجھ جیسے کو جب 1500 دیے تو جیسے کہ مفتی اعظمین ہے حضور حافظ ملت اور بھی اکابر اس زمانے میں تھے، تو آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا۔ لیکن یہ کہ آپ نے جن پریشانیوں میں دین و سنیت کی خدمت کو انجام دیا تو جہاں کہیں بھی چاہے مسلمان کا جانی نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے عزت و آبرو کا معاملہ ہو، چاہے سیاسی مسائل ہو، لیکن وہ سیاست نہیں کہ جیسے کہ آج ہوتی ہے کہ حرام کاموں میں گرفتار ہو جاؤ، وہ سیاست نہیں کہ جیسے کہ آج ہوتی ہے کہ گستاخ رسول کے ساتھ اتحاد کے نعرے لگائے جائے، بلکہ حضور مجاہد ملت کی سیاست وہ سیاست تھی کہ جن کی سیاست پر بھی سرکار مفتی اعظمین کو اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ جب آپ نے خاص ساران حق نا تحریک کا نام خاص ساران حق تحریک کی بنیاد رکھی تھی تو حضور مفتی اعظمین نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ مجاہد ملت نے جب اس تحریک کی بنیاد رکھی ہے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اہل سنت و جماعت کی استقامت ہی کے لیے ہے، یعنی اتنا زیادہ مجاہد ملت کے اوپر اعتماد۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اتنی امیری اور مالداری اور شاہانہ زندگی گزارنے والا کہ اس نے ایسے حالات میں دین و سنیت کی خدمت کو انجام دیا کہ میں تقریباً 2 سال پہلے بھیونڈی کی سرزمین کے اوپر گیا تھا، 2-3 بار جانا ہوا تو وہاں پر غالباً اس کا نام وسیم ہے یا کچھ اور نام ہے، اس نے بتایا کہ میرے نانا جان ایک تو بھیونڈی کی سرزمین پر جن کی بڑی خدمات ہیں وہ ہیں مفتی محمود اختر صاحب کے والد ماجد مولانا عبدالشکور صاحب، کہ آج بھیونڈی میں جو سنیت ہے نا وہ ان کے والد ماجد کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس وقت بولے کہ حالات یہ تھے، بھیونڈی میں غربت ابھی بھی ہے، اور اس وقت حالات یہ تھے کہ اگر کسی عالم کا پروگرام کروانا ہے نا تو کھانے کے لیے باقاعدہ چندہ کیا جاتا تھا، کھانے کے لیے باقاعدہ چندہ کیا جاتا تھا۔ اب دیوبندیوں کے ساتھ مناظرے کا معاملہ آ گیا تو بولے کہ وہ مناظرے وغیرہ کا جو انتظام تھا تو میرے نانا تھے نا تو ان کے گھر میں ہی علماء کی دعوت رکھی تھی اور وہ مائک کے ذریعے اعلان ہوتا تھا کہ علماء کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، چندہ ہوتا تھا اور اس سے کھانا پکتا تھا۔
تو کہتے ہیں کہ میرے نانا جان نے خود یہ دیکھا کہ ایک ہی تھالی میں وہ ایک دھات آتی ہے نا سفید، اس کو کیا کہتے ہیں، میں نے بچپن میں دیکھی، اب نظر نہیں آتی ہے، تو وہ بھی بولے کہ ٹوٹ پھوٹ کر ایسی ہو گئی تھی کہ وہ برابر نہیں، کہیں کھڈا ہے کہیں اونچی ہے، پلیٹ ایسی کہ اس کے اندر سالن جب رکھا گیا تو میرے نانا کہتے ہیں کہ مجاہد ملت اور علامہ مشتاق احمد نظامی یہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی بوٹی شوربے کے ساتھ ایک ہی بوٹی ہے، اور دیکھا یہ گیا کہ آخر تک وہ ایک بوٹی کبھی مجاہد ملت کی طرف جاتی، کبھی علامہ مشتاق احمد نظامی کی طرف جاتی، یعنی علامہ مشتاق احمد نظامی اس کو ایسے سرکاتے، حضور آپ تناول فرما لیں، اور مجاہد ملت ایسے ان کی طرف کر دیتے، بولے کہ آپ کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا جان نے یہ کہا کہ دونوں نے کھانا کھا لیا، شوربہ ختم ہو گیا، بوٹی ویسی ہی رہی، شوربہ ختم ہو گیا، بوٹی ویسی ہی رہی۔ اب ایسی کنڈیشن اور ایسی پوزیشن میں مناظرے کے لیے جانا کہ جب لوگوں کی غربت کا یہ حال ہو، لوگوں کی پریشانی کا یہ حال ہو، لیکن جانا مقصد صرف یہ ہے کہ تکلیف کو تو برداشت کر لیا جائے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کی چراغ کو روشن کیا جائے، پریشانیوں کو برداشت کر لیا جائے، لیکن اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیا جائے۔ اور آپ اتنی عاجزی، انکساری اور سادگی کے ساتھ اتنی عاجزی، انکساری اور سادگی کے ساتھ دین و سنیت کی خدمت کو انجام دیتے تھے کہ آپ کے حوالے سے یہاں تک آتا ہے کہ آپ کی سادگی کا معاملہ یہ کہ آپ کسی کے گھر پر قیام نہیں فرماتے، آپ کسی کے گھر پر قیام نہیں کرتے تھے، یعنی ایسے رہبر، ایسے رہنما، اور آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، کوئی بہت زیادہ اصرار کرے، ضد کرے نا، تو آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کے دروازے، لوگوں کے گھر پر قیام کرنا، تو لوگوں کے دروازے یہ رات میں 10 بجے بند ہو جاتے ہیں، اور ہم قوم کے رہبر ہیں، نہ جانے قوم کو کب ہماری رہبری کی ضرورت، وہ 10 بجے بھی ہو سکتی ہے، وہ 12 بجے 2 بجے بھی ہو سکتی ہے، تو لوگوں کے دروازے گھر کے یہ تو 10 بجے رات میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا دروازہ یہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے، لہذا ہم مسجد میں ہی قیام کریں گے تاکہ مخلوق کو جب بھی ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آ پائے، جب بھی ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آ پائے۔ تو یہ سرکار حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اب اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس کے رسول ان کے دل کے اندر پایا جاتا تھا، وہ درد جو آپ تقسیم کرنے کے لیے نکلے تھے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ کی بارگاہ سے اس کے رسول کی دولت ملی، تو حضور مجاہد ملت کی زندگی کا مقصد کیا رہا؟ مقصد یہ رہا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی فلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں، دین و سنیت کا کام کرتے رہیں، اور یہ درد ویسے ہی پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس عاشق صادق اور عاشق رسول کا نام ہے کہ آپ کے زندگی کے آخری لمحات میں تو حال یہ ہو گیا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر ذکر آ جاتا تھا تو بے ساختہ آپ رونے لگتے تھے اور آپ بیان بھی نہیں کر پاتے۔ آخری عمر میں حال یہ ہو گیا تھا کہ آپ نے بیان کرنا بند کر دیا تھا، یعنی اس کے رسول میں اپنی پوری زندگی کو گزارتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے صاحب کشف و کرامت اور اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ میں نے کبھی پڑھا تھا، اچھا بھی لگا تھا، لیکن آج جب میں نے کتاب کے اندر مطالعہ کیا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ علامہ مشتاق احمد نظامی نے یہ جملہ جو کہا تھا نا، وہ حضور مجاہد ملت کی تربیت کے نتیجے میں کہا تھا، تربیت کے نتیجے میں کہا تھا۔ اور وہ مجاہد علامہ مشتاق احمد نظامی کا ایک جملہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے علماء کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی صبح میں بیدار ہوئے وہاں سے لے کر ایک لمحے کے لیے بھی عالم سے دور ہی نہ ہونا، نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے خطرہ یہ بتاتے تھے کہ بھائی بشر ہے، ہو سکتا ہے پرسنل میں اس سے کچھ خطا ہو جائے گا،
اور عوام کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی کراہت تنزیہی والا بھی کام کر دیا نا تو کم علمی کی بنیاد پر وہ معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا گمان کرنے لگتے ہیں، یعنی حرام کرنے والا نہ جانے کیا کیا کہیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو علامہ مشتاق احمد نظامی یہ فرماتے کہ ہمیشہ عالم کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بشر ہے، تقاضۂ بشری ہے، کچھ غلطی ہو جائے، پرسنل میں کچھ خلاف شرع بات ہو جائے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی نظر میں کوئی کام بہت بڑا عیب ہوتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ کام ناپسند تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، لیکن عوام نے دیکھ لیا، عوام نے دیکھ لیا۔ میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں کہ میں ایک جگہ پر محرم الحرام میں 10 محرم کو بیان کرنے کے لیے گیا، 10 محرم کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 10 محرم کو بیان کرنے کے لیے گیا۔ اب مجھے پتا نہیں تھا کہ تقریباً پوری بستی ہی روزہ رکھتی ہے، میرا روزہ تھا نہیں، میرا روزہ تھا نہیں 10 محرم کو۔ اب مجھے پتا نہیں کہ پوری بستی روزہ رکھی ہے۔ اب دوپہر میں بیان کیا، فارغ ہوا، کچھ کھائے پیے نہیں کہ کہیں عوام بدزن نہ ہو جائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے تو ان کو میں نے کہا بھائی آپ کا، بولے کہ روزہ نہیں ہے، لیکن بولے کہ مولانا دور جا کر چائے پینی پڑے گی۔ اگر دور جا کر کیوں چائے پینی پڑے گی؟ بولے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا روزہ ہے اور اگر ان کے سامنے کھا لیا تو یہ مایوس سمجھیں گے۔ میں نے کہا روزہ رکھنے سے زیادہ تو خرابی یہ ہے کہ نفلی روزہ نہ رکھیں، اس کو آپ عتاب کریں، یعنی نفلی کام ہے نا، عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ تم نے رکھ لیا تو تم اپنے آپ کو متقی سمجھو اور نہ رکھنے والے کو فاسق سمجھو، تو کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کسی کو فاسق کہنے سے پہلے کسی کو فاسق کہنا، کسی کو حرام کرنے والا کہنا، کسی کو کفر کرنے والا کہہ دینا، یہ کسی کے ذہن و فکر سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت جسے فاسق کہے اسے فاسق کہتے ہیں، شریعت جسے حرام کرنے والا کہے اسے حرام کرنے والا کہتے ہیں، شریعت جس کی امامت کو صحیح کہے اس کی امامت کو صحیح مانا جاتا ہے، شریعت جس کی امامت کو کراہت تحریمی کہے اس کو کراہت تحریمی مانا جاتا ہے، لیکن عوام اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو علامہ مشتاق احمد نظامی کہتے ہیں کہ اس لیے عوام کو ہمیشہ عالم کے ساتھ نہیں لگا رہنا چاہیے، کہ کمرے میں گئے تب بھی ساتھ میں، بازار میں آئے تب بھی ساتھ میں، سونے کے لیے پڑے تب بھی ساتھ میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ایک نقصان کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات دیکھ لی اور وہ عالم سے دور ہو گیا تو اس میں عالم کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے، نقصان اسی کا ہے کہ عالم سے دور ہونے کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے دور ہو جائے، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت مطہرہ کے مسائل سے دور ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے یہ مضمون لکھا تھا، اس وقت چھپا تھا کہ مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دلوں کی بیماری کا علاج کرنے والے کیسے ہیں اور کتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہے۔ علامہ مشتاق احمد نظامی خود اپنے زمانے کے بہت بڑے مناظر، یعنی علامہ ارشد القادری، یعنی ان کے بعد علامہ ارشد القادری کا دور آیا کہ وہ مناظر بننا۔ علامہ مشتاق احمد نظامی یہ تو اتنے بڑے مناظر تھے کہ ایک مناظرے میں مجاہد ملت نے ان کی کامیابی کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اگر حبیب الرحمان کے پاس ہیرے جواہرات ہوتے تو نظامی کو اس سے تول دیا جاتا۔ یعنی اتنے بڑے مناظر کہ آپ کی صدارت میں آپ نے کہیں پر مناظرہ کیا تھا اور اتنی بڑی دیوبندی وہابی کو ہار اور شکست سے فاس دی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس ہیرے جواہرات ہوتے نا تو مشتاق احمد نظامی کا جتنا وزن ہے اتنے ہیرے جواہرات تحفے میں اسے دیتا۔ اتنے بڑے مناظر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ کسی کے پاس گیا، علامہ مشتاق احمد نظامی اپنا تجربہ کہتے ہیں کہ میں ایسے بندے کی تلاش میں کہ کوئی بھی عیب نہ ہو، کوئی بھی کمزوری نہ ہو، تو کسی کے پاس گیا کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تو عبادت میں تو اس کو یکتا پایا کہ عبادت تو بہت کرتا ہے، لیکن جب تنہائی کے اندر بیٹھا تو دیکھا کہ اپنی ہی واہ واہی کر رہا ہے،
تنہائی میں بیٹھا تو دیکھا کہ اپنے ہی تقوی کے چرچے ہیں، اور جیسے کہ پوری محفل اس کے سامنے اسی لیے سجائی گئی ہے کہ اس کی عبادت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ کسی کے زہد کے بارے میں سن کے اگر قریب گیا تو دیکھا کہ اگر تنہائی کے اندر چلے جاؤ تو حسد کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں بہت زیادہ پریشان تھا اور اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں کبھی حضور مجاہد ملت سے اس بارے میں عرض کروں گا، حضور مجاہد ملت سے کبھی اس بارے میں عرض کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان پور سے آتے وقت میں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کی آفس کے اوپر پہنچا، آپ کی قدم بوسی کی، اور قدم بوسی کرنے کے بعد آپ کے پاؤں کو دبانے لگا۔ باتیں ادھر ادھر کی ہوتی رہی۔ اچانک حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مولانا صاحب، بزرگوں کی سوانح کو، بزرگوں کی صحبت سے زیادہ ان کی سوانح کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے زیادہ ان کی سوانح کو پڑھنا یہ فائدہ دیتا ہے۔ اچانک میں چونک گیا، میرے دل کے اندر تھا کہ حضرت سے اس کا حل پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضور میں کچھ سمجھا نہیں، بلکہ دیکھو جو بزرگوں کی کرامتوں کو پڑھتا ہے، ان کے کشف کو کتابوں کے ذریعے پڑھتا ہے نا، تو دل لوگوں کا ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اور بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر کچھ دیکھ لیتا ہے تو وہ بزرگوں سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے سوال کے بغیر جیسے ہی مجاہد ملت نے یہ فرمایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم پر ایک پھوڑا ہو گیا تھا، اور مجاہد ملت نے اپنے آپریشن کے ذریعے اسے صاف فرما دیا۔ تو یہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ کہ آپ ہمیشہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے رہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں جو درد پایا جاتا تھا اس درد کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر جانے انجانے کوئی خطا ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ۔